آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ توحید کا ویڈیو ہے۔ توحید یعنی ایک اللہ پر ایمان لانا، کہ بندہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اور جو کچھ مانگنا ہے وہ اللہ ہی سے مانگے، کیونکہ اللہ ہی نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور دنیا میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ جیسے زمین، آسمان، چاند، سورج، سمندر، پہاڑ، پیڑ، سب اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا کہ وہ یہ سوچے کہ نہیں یہ میرا نفع نقصان کا مالک ہے، کسی کو بھی سمجھ لے، تو اللہ ایسے شخص کے گناہ کو معاف نہیں کرتا، اور یہ گناہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی ہے نہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے گناہ کرو اللہ جسے چاہے اسے بخش دیتا ہے۔ تو اللہ نے ہم کو نماز دی ہے کہ نماز پڑھو، تو نماز میں وہ کئی بار جو ہے ہم سے پڑھواتا ہے دن بھر میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے بندے کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ کہ فرض نماز میں فجر میں اس نے 2 بار ہم سے کہلوایا کہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو اب ایک حدیث میں آپ کو اور سناتا ہوں کہ اس حدیث میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جبکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یعنی اس کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا۔ اور دوسری حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیے ہوئے مرے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا کہ اللہ بھی نفع نقصان کا مالک ہے اور دوسرے کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھا، تو اگر وہ ایسی حالت میں مر جاتا ہے تو وہ بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ اور تیسری حدیث ہے مسلم شریف کی، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اس کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے، یعنی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اس کے لیے جنت جو ہے حرام کر دی گئی، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانا ہے کہ ہر چیز کا جو مالک ہے وہ صرف اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں ہے، کہ ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد ہمیں صرف اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور ہم کو جو فائدہ ملے گا، جو نقصان ملے گا، جو ہمارا مالک ہے وہ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو ہمارا یقین صرف اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کو اس میں کچھ غلط یا صحیح یا کوئی بھی آپ کے دل میں خیال آ رہا ہو اس ویڈیو میں ہماری، تو آپ ہم کو کمنٹ میں ہم کو لکھ سکتے ہیں۔